خالہ کے جسم کا پیاسا بھانجا۔ یہ تب کی بات ہے جب میں ایم فل کر رہا تھا۔ میری زندگی کافی رنگین تھی کیونکہ میری پڑھائی ایک ایسی فیلڈ پر مشتمل تھی جس میں زیادہ تر لڑکیاں ہوتی تھیں۔ میں سائنس میں اپنی پڑھائی کر رہا تھا۔ ہماری کلاس میں 10 لڑکے تھے اور باقی لڑکیاں ہی تھیں۔ مجھے پڑھائی کا اتنا شوق نہ تھا، لیکن میری خالہ نے بچپن سے ہی مجھ پر کافی محنت کی تھی اور مجھے پڑھا کر اس قابل بنا دیا۔ یہ کہانی میری خالہ پر ہی ہے جو کہ کافی خوبصورت ہیں۔ انہیں دیکھ کر کبھی کبھی تو میرا دل بھی پھسل جاتا تھا۔ میں جب بھی انہیں خالہ کہہ کر بلاتا تو مجھے کہنے لگ جاتی کہ میں انہیں خالہ نہ کہا کروں کیونکہ وہ مجھ سے چند سال ہی بڑی تھی۔ یہ بات سن کر میں بھی انہیں نام سے بلاتا تھا۔ ہم بچپن سے ہی ایک دوسرے کے کافی قریب تھے کیونکہ وہ میری اکلوتی خالہ تھی۔ وہ کافی جوان تھی، ان کی خوبصورتی اتنی زیادہ تھی کہ وہ چھپ کر دیکھنے کے قابل تھی۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میرا تعلق کراچی سے تھا۔ پہلے تو خالہ بھی کراچی ہی رہتی تھی، لیکن شادی کے بعد وہ سوات چلی گئی تھی۔ میں ایم فل کر رہا تھا تو خالہ کی شادی چند سال پہلے ہو گئی تھی۔ ان کی شادی بھی پسند کی ہوئی تھی۔ شادی سے پہلے ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کافی فن کرتے تھے، لیکن شادی کے بعد وہ سارا فن غائب ہو گیا تھا اور خالہ بہت بدل گئی تھی اور اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش تھی۔ پہلے تو خالہ کے ساتھ ہی رہتے تھے، لیکن چند ماہ بعد ہی ان کی اچھی جاب لگ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ کینیڈا چلے گئے تھے۔ ان کے جانے سے خالہ کافی اداس ہو گئی تھی۔ خالو کو سب نے جانے سے منع کیا تھا کہ ان کی شادی نہیں ہوئی ہے اور اتنے زیادہ ارمان ہوتے ہیں، یہی وقت ہوتا ہے جب شادی انجوائے ہوتی ہے۔ لیکن ان کے شوہر کا یہی ماننا تھا کہ اگر وہ نہ گئے تو یہ اچھی جاب ہاتھ سے نکل جائے گی۔ خالہ اب کافی اداس رہنے لگی تھی۔ میں بھی انہیں سمجھتا تھا۔ کبھی کبھی خالہ کو کہتا کہ وہ کراچی آ جائے، لیکن وہ کہتی تھی کہ سسرال میں ہی سکون ہے۔ دوسری بات یہ بھی تھی کہ خالہ کو ایک ماہ کا خرچہ بھیج دیتے تھے، اس وجہ سے خالہ وہاں خوش رہتی تھی اور یہی کہتی تھی کہ اگر میں ان سے ملنے کے لیے اداس ہوں تو میں ان کے پاس آ جاؤں، اور امی مجھے منع کر دیتی تھی کہ میں جوان بھانجا ہوں اور خالہ کے سسرال والے باتیں بنائیں گے۔ میں بھی خالہ کو ٹال دیتا تھا، لیکن یہ وجہ بتاتا تو خالہ ہنس دیتی تھی۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے۔ میں اپنی پڑھائی میں مگن ہو گیا تھا۔ میرا آخری سال چل رہا تھا جس کے لیے مجھے کافی ریسرچ کرنی ہوتی تھی۔ میری ان دنوں میں ریسرچ جانوروں پر چل رہی تھی۔ میں نے